یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی کی ایک اور لہر، مرچ، الائچی اور نمک کی قیمت میں اضافہ، اشیاء کی قیمتیں بڑھنے اور آٹا چینی کی قلت پر خریداری کے لیے آنے والوں کو شدید مایوسی کا سامنا۔ 200 گرام لال مرچ کی قیمت میں 20 روپے، 15 گرام سبز الائچی کی قیمت میں 30 روپے اور نمک کی قیمت میں 1 سے 2 روپے تک کا اضافہ۔ فلور ملوں کو 1475 روپے فی من گندم فروخت کا نوٹیفیکیشن جاری، 20 کلو آٹے کے بیگ کا ایکس مل ریٹ 837 روپے جبکہ ریٹیل میں قیمت 860 روپے مقرر، جبکہ چینی اور آٹے کی بلا تعطل فراہمی کے لیے فلور اور شوگر ملوں کے اسٹاک کی فزیکل ویریفیکیشن کا فیصلہ، چینی آٹا ذخیرہ کرنے والی ملوں کے خلاف کارروائی کا حکم، اسٹاک ضبط کر کے مارکیٹ میں فروخت کرنے کی ہدایت۔ شہر کے 7 کرونا ہاٹ سپاٹ ایریا سیل کرنے کا فیصلہ 1 روز کے لیے مؤخر، سمارٹ لاک ڈاؤن آج رات 12 بجے سے ہوگا، فیصلہ شہریوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ ٹاؤن شپ A2 بلاک، EME سوسائٹی، جوہر ٹاؤن C بلاک، چنگیا مرسدو، مین بازار، پنجاب گورنمنٹ اسکیم اور گرین سٹی کے مخصوص علاقے سیل کیے جائیں گے، وابڈا ٹاؤن کو مکمل سیل کیا جائے گا۔ مذکورہ علاقوں میں 1 ہفتہ کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے۔ کرونا مریضوں میں کمی پر تعلیمی ادارے ستمبر میں مرحلہ وار کھول دیے جائیں گے، پروفیشنل امتحانات لینے کی اجازت دینے کا بھی فیصلہ۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں اتفاق، 22 اگست کو اجلاس میں مزید تفصیلات طے کی جائیں گی۔ اجلاس میں شریک وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کہتے ہیں جب تک طلباء اساتذہ کو خطرہ ہے اسکول کھولنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ سونے کی قیمتوں کے نئے ریکارڈز بننے لگے، قیمت میں 2100 روپے کا اضافہ، خالص 24 کیرٹ فی تولہ سونا 1,09,100 روپے کا ہو گیا۔ صارفین اور صرافہ بازار کے تاجر سونے کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان۔ لاہور کے 7 زونز میں مصنوعی جنگل بسانے کی منصوبہ بندی، DGPHA نے فارسٹ کے لیے جگہ کا تعین کرنے کی ہدایت کر دی۔ جنگلات میں دیسی پھلدار اور سایہ دار درخت لگائے جائیں گے، کام رواں مانسون میں مکمل کرنے کا ہدف مقرر۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ، پنجاب کابینہ نے اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی۔ اتھارٹی لاہور میں دریائے راوی کے حوالے سے قائم کی جائے گی۔ اتھارٹی ماحول کی بہتری، ہاؤسنگ سرگرمیاں، انڈسٹری کے فروغ کے لیے کام کرے گی۔ بڑھتی مہنگائی اور کم تنخواہیں، حکومت بتائے گزارا کیسے کریں، سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں فوری اضافے کے لیے احتجاج، سول سیکریٹریٹ اور علامہ اقبال میڈیکل کالج کے باہر مظاہرے، حکومت کے خلاف نعرے، شرکاء کا تنخواہوں میں فوری اضافے، DTL اسامیاں بحال کرنے، ڈرائیورز کی اپ گریڈیشن اور نائب قاصد بھرتی کرنے کا مطالبہ۔ سرکاری اسکولوں کے کمپیوٹر ٹیچرز کا وزیر اعظم کو خط، غیر مشروط مستقلی، پے پروٹیکشن، ٹائم سکیل اور مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے کا مطالبہ۔ ایسوسی ایشن آف کمپیوٹر ٹیچرز پنجاب کا مطالبات کے حق میں CM آفس 7 کلب کے باہر 14 جولائی کو احتجاج کا اعلان۔ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کا بحران مزید سنگین، پنجاب حکومت نے کرونا کے سبب مالی بحران کو بنیاد بنا کر اساتذہ کی 70,000 سے زائد خالی نشستیں فریز کر دیں، نئی بھرتیوں پر آئندہ 2 سال کے لیے پابندی، اساتذہ کی کمی کی وجہ سے کئی اسکولوں میں تدریسی نظام وینٹیلیٹر پر چلا جائے گا۔ حکومت بند کمروں میں MTI ایکٹ نافذ کر رہی ہے، مگر تحفظ دینے کا ایکٹ کون پاس کرے گا؟ ینگ کنسلٹنٹ ایسوسی ایشن کی گنگا رام اسپتال میں پریس کانفرنس، حکومتی کارکردگی پر شدید تحفظات کا اظہار، بولے PTI کو ووٹ دینے پر شرمندہ ہے، حکومت نے اسپتال ہی بیچنا شروع کر دیے۔ ینگ کنسلٹنٹ ایسوسی ایشن کا سیکیورٹی بل کی منظوری، خالی آسامیوں پر بھرتیوں اور رسک الاؤنس جاری کرنے کا مطالبہ۔ سروسز اسپتال کی ینگ نرسز کا دوسرے روز بھی دھرنا، نرسنگ سپرنٹینڈنٹ فضیلت لاکھ کے خلاف نعرے، عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ، ینگ نرسز نے کے سپرنٹینڈنٹ پر کرپشن اور اقربا پروری کے الزامات۔ PIA کا متحدہ عرب امارات کا آپریشن آج سے بحال، مسافر پاکستان سے دبئی، شارجہ، ابوظہبی اور الائن کے لیے سفر کر سکیں گے۔ مسافروں کو پرواز کی روانگی کے 48 گھنٹوں کے اندر کرونا ٹیسٹ لازمی ہوگا، منفی رپورٹ بورڈنگ کے وقت پیش کرنا ہوگی۔
پائلٹ کے مشتبہ لائسنس کا معاملہ وزیر اعظم وزیر ہوابازی کی جانب سے پائلٹ کو جعلی قرار دینے پر ہوابازوں کی عالمی تنظیم کے تحفظات۔ فیڈریشن آف ایئر لائن پائلٹس ایسوسی ایشن کا وزیر اعظم عمران خان کو خط، جعلی لائسنس اسکینڈل کی تحقیقات میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایئر لائن پائلٹس ایسوسی ایشن نے بھی خط لکھ دیا۔ یورپی یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی کا مشتبہ پائلٹس کو جہاز اڑانے سے روکنے کا مطالبہ۔ حوث مال کے اندھوں نے علاج زحمت بنا ڈالا۔ زائد المیعاد سرجیکل آلات اور دواؤں کی فروخت کا گھناؤنا دھندا بے نقاب۔ ضلع انتظامیہ کا ڈرائیو حکام کے ہمراہ فارماسوٹیکل کمپنی کے ہیڈ آفس پر چھاپا۔ زائد المیعاد ادویات اور سرجیکل آلات کی بڑی تعداد قبضے میں لے کر مالک کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھیج کے دکھا مجھے لیڈیز کانسٹیبل۔ میں ابھی کال کرتی ہوں لیڈیز کانسٹیبل۔ ہاں میں ابھی کال کرتی ہوں۔ کس کو کرتی ہوں یہ تم سوچ کرو۔ گلبرگہ کے علاقے میں قانون موم کی ناک بن گیا۔ غلط پارکنگ سے منع کرنے پر بااثر خاتون کی وارڈن کو دھمکیاں، نازیب انداز میں گفتگو، تھپڑ بھی مار دیا۔ ہاتھ سے واکی ٹاکی سیٹ چھیننے کی کوشش، مقدمہ درج کرنے کے باوجود پولیس خاتون کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ سی ٹی او سید حماد عابد کی ٹریفک وارڈن سے ناواسلوک کی مذمت۔ کوٹ لکھپت میں دن دہاڑے ڈکیتی واردات، ڈاکوؤں نے شہری کو 3 لاکھ روپے سے محروم کر دیا۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی تو موٹر سائیکل سوار کو نوجوان سے بیگ چھین کر فرار ہوئے، جبکہ پولیس نے واردات کو مشکوک قرار دے دیا۔ شہر میں اغوا کاروں کا گروہ متحرک، مانگا منڈی میں اغوا ہونے والا نوجوان 20 لاکھ تاوان دے کر واپس آ گیا۔ نوجوان کو کھیتوں میں ٹریکٹر چلاتے ہوئے اغوا کیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا مگر تاحال ملزم گرفتار نہ ہو سکے۔ جنرل اسپتال کے سامنے نشیوں کے اڈے بن گئے۔ نشیوں نے میٹرو بس اوور ہیڈ برج پر ڈیرے جما لیے۔ خواتین اور بچوں کے لیے اوور ہیڈ برج سے گزرنا محال ہو گیا۔ شہریوں کا اعلی حکام سے نشیوں کو میٹرو اوور ہیڈ برج ہٹانے کا مطالبہ۔ جھوٹا احتساب، سیاسی انتقام اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ حکومت کا یہی رویہ رہا تو ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ خواجہ سعد رفیق کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا ٹاک۔ ایم پی اے خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، لوگ بد دعائی دے رہے ہیں۔ خواجہ برادران کے خلاف پیراگون ریفرنس وعدہ معاف گواہ، قیصر مین بٹ پیش، وکیل امجد پرویز کی حاضر نہ ہونے پر بیان قلم بند نہ ہو سکا۔ سماعت 19 اگست تک ملتوی۔ امریکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار ہے۔ امریکہ نے WHO کی ہدایات کو بھی نظر انداز کیا۔ وائرس کی وجہ سے پاکستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ شہری نے عدالت میں امریکہ کے خلاف $20 ارب ہرجانے کا انوکھا دعویٰ دائر کر دیا۔ مقامی عدالت نے دعوے پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی APC کے انعقاد پر مشاورت۔ APC کی تاریخ اور زیر غور آنے والے انعقاد پر بات چیت ہوئی۔ بلاول بھٹو نے شہباز شریف کی صحت سے متعلق دریافت کیا، جبکہ شہباز شریف کا سابق صدر آصف علی زرداری کی صحت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی زیر صدارت اجلاس کے انعقاد، پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگز کی تعمیر میں تاخیر پر ذمہ داران کی سرزنش۔ چودھری پرویز الہی نے عمارت کی تعمیر فوری مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب کابینہ میں ایک بار پھر تبدیلی کا بغل، وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کی جانچ کے لیے وزراء سے ملاقاتیں۔ کارکردگی رپورٹ طلب، کام نہ کرنے والے وزراء کو تبدیل کرنے کا عندیہ، اہداف پورے کرنے میں ناکام وزراء کی دوڑیں لگ گئی۔ قومی اداروں کو کرپشن اور سیاسی مداخلت سے پاک کر رہے ہیں۔ ماضی میں میرٹ کو نظر انداز کیا جاتا رہا مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی پارلیمانی سیکرٹری نذیر چوہان اور وفود سے گفتگو۔ ادھر گورنر پنجاب چودھری سرور سے خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد کی ملاقات، مذہبی ہم آہنگی، رواداری اور فرقہ واریت میں مثبت پیش رفت بارے گفتگو ہوئی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ مومن آغا کی زیر صدارت چینی سیکیورٹی سے متعلق پرائمری جوائنٹ ورکنگ گروپ کا اجلاس۔ سی پیک اور دیگر منصوبوں پر چینی باشندوں کی سیکیورٹی، کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے تعاون بڑھانے پر غور۔ چینی قونصل جنرل نے سیکیورٹی انتظامات پر اظہار اطمینان کیا۔
سرکاری ملازمین اور کم آمدنی والوں کے لیے فلیٹس کی تعمیر کے منصوبے میں اہم پیش رفت۔ وائس چیئرمین LDA نے ماسٹر پلان کی تیاری کے لیے 1 روز کی ڈیڈ لائن دے دی۔ چیف میٹروپولیٹن پلانر اسسٹنٹ کنسلٹنٹ کو 24 گھنٹوں میں پلان پیش کرنے کی ہدایت۔ ڈائریکٹر فائنانس کو بھی فائنینشیل ماڈل مکمل کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ IG پنجاب شیخ دستگیر نے 4 پولیس افسران کے تقرر تبادلے کر دیے۔ جہانزیب نذیر خان کو SSP اسپیشل برانچ لاہور، امارہ اطہر کو بٹالین کمانڈر 7 PC لاہور، عبدالوہاب کو SP پولیس اسکول آف انٹیلیجنس لاہور تعینات کر دیا گیا، جبکہ SP لیگل ملتان شہزاد حمید کو عہدے سے ہٹا کر CPO رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ سابق میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کی سٹی نیوز نیٹ ورک کے دفتر آمد۔ 24 نیوز کا لائسنس بحال ہونے کی مبارکباد دی۔ بولے 24 نیوز نے ہمیشہ سچ کی آواز اٹھائی، جبکہ سیکرٹری جنرل PFUJ ناصر زیدی، افضل بٹ، آصف بھٹی، قمر زمان بھٹی، ذوالفقار علی مہدو اور دیگر صحافی تنظیموں کے عہدیداران کا بھی سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ 24 نیوز کا لائسنس بحال کرنے پر مبارکباد دی۔ ادھر جمعیت علماء اسلام لاہور کی جانب سے 24 نیوز کی بحالی پر مٹھائی تقسیم کی گئی۔ ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ کے لیے اسٹیٹ بینک کا اقدام۔ سرمایہ کاری کی ری فائنانس اسکیم پر مارک اپ ریٹ کم کر دیا۔ عارضی معاشی فائنانس سہولت پر مارک اپ ریٹ 7% سے گھٹا کر 5%، طویل مدتی مارکری سہولت پر مارک اپ 6% سے گھٹا کر 5% کر دیا گیا۔ 4 ماہ سے انڈسٹریز تباہ ہو چکی ہے، سینکڑوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ شادی ہال، ریسٹورنٹس، ویجیٹیبل اور سی فوڈ ایسوسی ایشن کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ عہدیداران کی وزیراعظم اور چیف جسٹس سے انڈسٹری فوڈ فوری بحال کروانے کی اپیل۔ کہتے ہیں حکومت جو بھی SOPs دے گی اس پر عمل درآمد کرنے کو تیار ہیں۔ شادی ہال ایسوسی ایشنز کا ہال نہ کھولنے پر 13 جولائی کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان۔ اور عید الاضحیٰ پر بھی شہر کے سینما گھر بند رہیں گے۔ فلم ڈسٹریبیوٹرز کا عید الاضحیٰ پر سینماؤں میں پاکستانی فلمیں ریلیز کرنے سے انکار۔ کہتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے فلمیں کامیاب بزنس نہیں کریں گی۔